رفاقت کی بیوی حاملہ تھی اور وہ مزدوری کر کے گھر لوٹا تو بیوی کی بگڑتی صورتحال دیکھ کر بھابھی سے کہا، بھائی کی موٹر سائیکل دینا، سمینہ کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ پہلے تو بھابھی نے انکار کر دیا، لیکن اسے خیال آیا کہیں شوہر آ کر پٹائی نہ لگا دے، تو اس نے موٹر سائیکل سے تیل نکال کر چابی دے دی تاکہ یہ راستے میں ہی تڑپ کر مر جائے۔ رفاقت نے ہیلمٹ مانگا تو وہ بولی نہیں ہے تاکہ یہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے۔ وہی ہوا، رفاقت کو پولیس نے پکڑ کر اس کی جیب میں کچھ ڈال دیا اور گھر آ کر رفاقت نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بھابھی کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جیب سے، سمینہ کہاں ہو؟ جلدی سے کھانا لگا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ رفاقت جیسے ہی گھر میں داخل ہوا فوراً ہی بیوی کو آواز دی۔ صبح ناشتہ کیے بغیر کام پر چلا گیا تھا اور سارا دن بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس وقت اس کو زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ دل کر رہا تھا فوراً سامنے کھانا آ جائے اور وہ کھا لے۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا اور صحن میں رکھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا، مگر سمینہ کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آیا تھا۔ حیران ہو کر کچن کی طرف چلا گیا۔ سمینہ کچن میں نہیں تھی۔ وہ کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ سمینہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور منہ سے دبی دبی آہ نکل رہی تھی۔ وہ فوراً سمینہ کی طرف گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے سمینہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سمینہ نے درد کو دباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، صبح سے ہی میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں اور اب تو درد بھی ہو رہا ہے۔ سمینہ 8 ماہ کی حاملہ تھی، 9واں مہینہ لگ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کسی بھی وقت بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، اس کا خیال رکھا جائے، کیونکہ سمینہ کافی زیادہ کمزور تھی اور کچھ غذائی کمی ہونے کی وجہ سے اس کا بچہ بھی زیادہ صحت مند نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے خاص احتیاط کا کہا تھا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا تم فکر مت کرو، میں ابھی سواری کا انتظام کرتا ہوں، تمہیں میں ہسپتال لے کر جاتا ہوں۔ رفاقت اپنے گھر سے فوراً نکلا اور برابر میں اپنے بھائی کے گھر چلا گیا۔ بھابھی سے بھائی کا پوچھا تو وہ گھر پر نہیں تھا، جبکہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ رفاقت بھابھی سے ہی کہنے لگا، بھابھی پلیز موٹر سائیکل کی چابی دے دیں، سمینہ کو ہسپتال لے کر جانا ہے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ الجھن میں لگ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ہی بھابھی نے منہ بنا لیا اور کہنے لگی، موٹر سائیکل ابھی 2 مہینے پہلے ہی شو روم سے نکلوائی ہے، تمہارے بھائی کسی کو استعمال کے لیے نہیں دیتے اور سختی سے منع کر کے گئے ہیں کہ میں یہ موٹر سائیکل کسی کو نہ دوں۔ اب اگر تمہیں دے دی تو وہ آ کر مجھ پر غصہ کریں گے، تمہارا کیا ہے، تم تو بچ جاؤ گے۔ میں 4 باتیں سنوں گی، بھائی میری طرف سے تو صاف نہ ہے، میں موٹر سائیکل نہیں دے سکتی۔ بھابھی کا صاف انکار سن کر رفاقت فوراً ہی گھر سے نکل گیا۔ فکروں کے مارے دوبارہ سمینہ کے پاس پہنچا۔ پیچھے سے بھابھی کو فوراً ہی خیال آیا کہ اگر رفاقت نے بھائی کو بتا دیا کہ بھابھی نے موٹر سائیکل کی چابی نہیں دی تو یقیناً اس کا شوہر اس پر غصہ کرے گا، اور کبھی کبھی تو اس کا شوہر اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتا تھا، کیونکہ کافی زیادہ ضدی مزاج کا تھا، اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے فوراً ہی موٹر سائیکل سے سارا تیل نکالا اور جا کر رفاقت سے کہنے لگی، تمہارے بھائی نے کہا ہے کہ رفاقت کو چابی دے دوں، وہ تو بھائی ہے، وہ موٹر سائیکل لے کر جا سکتا ہے۔ رفاقت نے بھابھی کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی اور سے جا کر موٹر سائیکل کی چابی مانگ لے، مگر شکر ہے کہ بھابھی نے بھائی سے پوچھ لیا تھا۔ وہ بھابھی کا بے حد مشکور ہوا اور سمینہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر فوراً ہی ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ بھابھی نے موٹر سائیکل کو گلی سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دی۔ نزدیک کوئی بھی پیٹرول پمپ نہیں تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ سمینہ کی حالت مزید بگڑ جائے گی۔ ڈاکٹر نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا وہ خوب اچھی طرح سے جانتی تھی، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ سمینہ راستے میں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ نہ موٹر سائیکل میں تیل ہوگا، نہ سواری آگے بڑھے گی، نہ ہی سمینہ وقت پر ہسپتال پہنچ پائے گی، جس کی وجہ سے اس کا علاج بھی وقت پر نہیں ہوگا اور وہ مر جائے گی۔ ایک طرح سے اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اور پھر اس نے ایک اور برا کام یہ کیا تھا کہ رفاقت کے مانگنے پر بھی اسے ہیلمٹ نہیں دیا تھا۔ رفاقت جانتا تھا کہ آج کل پولیس ہر سڑک پر ناکے لگاتی ہے اور ہیلمٹ نہ ہونے پر لوگوں کے چلان ہو رہے ہیں، مگر بھابھی نے جب کہا کہ ہیلمٹ نہیں ہے
تو اسے مجبوراً بنا ہیلمٹ کے موٹر سائیکل لے کر نکلنا پڑا۔ مجبوری بھی انسان سے کیا کچھ کروا دیتی ہے۔ اسے بھابھی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے تھے اور ذرا ذرا سی چیز کے لیے پوچھنا پڑا تھا۔ وہ سوچنے لگا کاش اس کے پاس پرانی ہی صحیح مگر اپنی موٹر سائیکل ہوتی جسے جب چاہتا استعمال کر سکتا، مگر یہ سب وقت سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ سمینہ کو لے کر ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا اور دل میں سوچا کہ گھر میں دیکھنا ہی بھول گیا کہ موٹر سائیکل میں پیٹرول ہے یا نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ پیٹرول پمپ بھی یہاں سے بہت دور ہے۔ وہ ایسے ہی موٹر سائیکل کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگا جب ایک اور موٹر سائیکل سوار نے اسے دیکھا اور سمینہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف آ گیا۔ اس نے فوراً ہی رفاقت کو روکا اور اپنی موٹر سائیکل سے کچھ تیل نکال کر رفاقت کی موٹر سائیکل میں ڈال دیا تاکہ وہ پیٹرول پمپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ غیر آدمی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ رفاقت کی بیوی حاملہ ہے اور انہیں مدد کی ضرورت ہے، مگر اپنا ہی کیسے بے دردی سے رفاقت کی بیوی کی موت کا سامان تیار کر رہا تھا۔ شاید یہی خود غرضی کا سبب تھا کہ رفاقت کی بھابھی شادی کے اتنے سال بعد بھی ماں نہیں بن سکی تھی، جبکہ سمینہ کی شادی کو ابھی دوسرا ہی سال لگا تھا کہ اس نے ماں بننے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ بھابھی دل ہی دل میں حسد کا شکار ہو گئی تھی اور سمینہ سے سخت نفرت کرنے لگی تھی۔ اسے سمینہ پر اس بات کا غصہ آتا تھا کہ قدرت نے اسے اس تحفے سے کیوں نواز دیا جس سے وہ اتنے سالوں سے محروم ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جتنی خود غرضی اور حسد کا شکار ہو گئی ہے اتنا ہی خدا کی نعمتوں سے محروم ہوتی جائے گی۔ دیورانی جٹھانی کی آپس کی لڑائی نے بھائیوں کو الگ کر دیا تھا۔ سمینہ تو پھر بھی صبر و تحمل سے کام لے لیا کرتی تھی، مگر بھابھی بالکل کسی کی بات نہیں سنا کرتی تھی۔ وہ جو فیصلہ کر لیتی تھی اس کے لیے وہی حرف آخر ہوتا تھا اور اس کا شوہر بھی اسے اس کے فیصلے سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ دونوں بھائیوں نے سوچا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کے ساتھ پھڈے لینے سے بہتر یہی ہے کہ وقت پر ہی صلح صفائی سے الگ ہو جایا جائے۔ دونوں بھائی الگ ہو گئے تو رفاقت کی اچانک کی نوکری چھوٹ گئی۔ سمینہ حاملہ تھی، اس کی دیکھ بھال کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ جو جمع پونجی تھی وہ سمینہ کی دیکھ بھال پر لگ گئی۔ رفاقت کا اکاؤنٹ بالکل خالی ہو چکا تھا، جبکہ بھائی کے گھر میں ابھی بھی خوشحالی تھی۔ وہ اپنی دکان چلاتا تھا اور اس سے اچھا خاصا نفع آتا تھا۔ دونوں میاں بیوی کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بھائی کبھی کبھی رفاقت کی بھی مدد کر دیا کرتا تھا جس کے لیے وہ ہمیشہ بھائی کا مشکور رہتا تھا۔ البتہ دونوں نے ہی اپنی بیویوں سے یہ بات چھپا رکھی تھی۔ رفاقت کے بھائی نے اسے خود سے الگ تو کر دیا تھا مگر کبھی بھی بیوی کو اس کے خلاف نہیں بولنے دیا تھا اور کہا تھا کہ میرا بھائی جس بھی چیز کے لیے آئے تم نے اسے انکار نہیں کرنا، فوراً ہی اسے وہ چیز دے دینی ہے چاہے وہ لاکھوں کی کیوں نہ ہو۔ بھابھی کو اس بات پر بھی اعتراض ہوا تھا مگر شوہر کے سامنے بھی وہ اپنی بات ایک حد تک ہی چلا سکتی تھی، اس لیے وہ خون کی گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ ادھر رفاقت کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے تو اس نے مزدوری کرنا شروع کر دی۔ سمینہ کی ڈیلیوری کا وقت قریب تھا۔ اس نے ایک سونے کی چین بیچ کر پیسے ڈیلیوری کے لیے محفوظ رکھے تھے کیونکہ یہ جانتا تھا کہ وقت آنے پر کہیں سے بھی پیسے نہیں مل سکتے۔ آج مصیبت کے وقت وہی پیسے کام آ رہے تھے، مگر موٹر سائیکل کا پیٹرول نہ ہونے اور ہیلمٹ نہ ہونے نے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ راہگیر کے پیٹرول دے دینے کے بعد اس نے موٹر سائیکل کو تیزی سے دوڑایا تھا۔ سمینہ کو درد کے زاویے ایسے تیز تر ہوتے جا رہے تھے، اب اس کے منہ سے ہلکی ہلکی چیخیں بھی نکلنے لگی تھی جنہیں وہ بہت مشکل سے دبا رہی تھی۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے رفاقت بھی اپنی بیوی کی حالت کو خوب سمجھ رہا تھا، مگر وہ اس کا درد کم کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے موٹر سائیکل کو مزید تیز چلانا شروع کر دیا، مگر وہیں پر ایک جگہ پر ناکا لگا ہوا نظر آیا جہاں پر پولیس کے اہلکار کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے خود بھی ہیلمٹ پہن رکھے تھے تاکہ عوام کو اس بارے میں آگاہی دے سکیں۔ رفاقت کو لگا کہ اس کی بیوی کی حالت کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی پولیس والا اسے نہیں روکے گا، انسانیت کے ناطے اس پر ترس کھائے گا، مگر اس کی امید تب ٹوٹ گئی جب پولیس والے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کے لیے کہا۔ رفاقت نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جلدی میں ہیلمٹ نہیں پہن سکا، اسے ہسپتال وقت پر لے جانا بہت زیادہ ضروری ہے، خدارا مجھ پر رحم کیجیے، چلان مت کاٹیے اور مجھے ہسپتال جانے دیجیے،
مگر پولیس والے نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس نے پرچی پر کچھ لکھا اور رفاقت کی جیب میں ڈال دیا۔ رفاقت نے آنکھیں بند کر لیں۔ پولیس والوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو اس نے فوراً ہی موٹر سائیکل چلا دی۔ یہ شکر ہے کہ اسے جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا یا اس پر مزید کوئی سختی کارروائی نہیں کی گئی تھی، ورنہ وہ سمینا کو بر وقت ہسپتال ہی نہ پہنچا پاتا۔ وہ سمینا کو ہسپتال لے گیا جہاں پر ڈاکٹر نے سمینا کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال تھا، فوراً سمینا کا آپریشن کروانے کے لیے کہا۔ رفاقت نے رقم جمع کروا دی تو سمینا کا آپریشن ہو گیا اور اس کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ بچہ تھوڑا کمزور تھا لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اچھی دیکھ بھال سے وہ صحت مند ہو جائے گا۔ سمینا کی حالت بھی خطرے سے باہر تھی۔ رفاقت نے سکون کا سانس لیا کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر وقت پر سمینا کو ہسپتال نہ لایا جاتا تو یقیناً وہ جان کی بازی ہار جاتی یا پھر اس کا بچہ ختم ہو جاتا اور وہ ہمیشہ کے لیے ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی۔ یہ سب سن کر رفاقت کا دل کانپ اٹھا تھا، مگر سب کچھ ٹھیک ہونے کا سوچ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ بے شک اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کی تکلیف سے بخوبی واقف ہے۔ رفاقت سوچ رہا تھا کہ جب اس نے ساری زندگی کسی کا برا نہیں چاہا، نہ کیا ہے، تو خدا نے اس کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا ہے۔ بے شک خدا اچھے لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، ایسے لوگوں کا جو اس کے حکم پر چلتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ سمینا کو 3 دن تک ہسپتال میں ہی داخل رکھا گیا تھا، جہاں پر بھائی اور بھابھی بھی سمینا سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ بھابھی نے جھوٹی سہی لیکن چہرے پر مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی اور سمینا کو مبارکباد دی تھی۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھا کر دیکھا تو اس کے ساتھ بھی عجیب سا ہونے لگا تھا۔ اس نے فوراً ہی بچے کو سمینا کے پاس لٹا دیا اور خود کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ سمینا بھی کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ اس کی جٹھانی اس کے ساتھ کیوں برا رویہ رکھنے لگی تھی۔ اولاد کی اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اور یہ بات تو سمینا ماں بننے کے بعد ہی جان پائی تھی۔ اس کی جٹھانی ماں نہیں بن پا رہی تھی اور شاید اسے اسی بات کی جلن تھی۔ بھائی بھابھی ان لوگوں کے پاس ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ تیسرے دن سمینا کو چھٹی ہوئی تو بھائی خود ہی کار کا بندوبست کروا کر آ گیا تھا۔ وہ سب کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ رفاقت بھی 3 دن بعد گھر آیا تھا۔ سمینا اور بچہ محفوظ حالت میں تھے تو اس نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ اس کی نیندیں ہی اڑی ہوئی تھیں۔ وہ کافی مصروف رہا تھا، کپڑے تک بدلنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ اب سب ٹھیک تھا تو اس نے سوچا کہ ہاتھ منہ دھو لے اور پھر کھانا کھائے گا۔ فوراً ہی واش روم جانے لگا۔ جب جیب میں کچھ محسوس ہوا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک سخت چیز اس کے ہاتھ لگی۔ اس نے اسے باہر نکالا تو وہ موٹر سائیکل کی چابی تھی، ایک دم نئی اور چمکدار۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی بھی بندھی ہوئی تھی۔ رفاقت نے پرچی کو آہستہ آہستہ کھولا اور پڑھا کہ یہ چابی شو روم جا کر دکھانا، تمہاری موٹر سائیکل تیار ہے، تم اب کسی کے محتاج نہیں ہو۔ اس کے نیچے ایک نام لکھا تھا، توصیف احمد۔ نام پڑھتے ہی رفاقت کے ذہن میں کئی پرانی باتیں گھومنے لگیں۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ اور اس کا ایک دوست پولیس کی نوکری کے لیے امتحان دینے گئے تھے۔ اس وقت صرف ایک سیٹ خالی تھی۔ رفاقت کی تیاری اچھی تھی اور اس کا نام آنے والا تھا، لیکن اس کے دوست کا نام فہرست میں نہیں تھا۔ رفاقت کا دوست توصیف ایک یتیم لڑکا تھا جس کی ماں نے بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد اسے پڑھایا لکھایا تھا۔ ان دونوں کی عمر پوری ہو چکی تھی اور پولیس میں نوکری کے لیے یہ ان کی آخری کوشش تھی۔ رفاقت سوچنے لگا کہ میرے پاس تو پھر بھی تھوڑا بہت سرمایہ ہے، میں کوئی اور کام کر لوں گا، اور میری ریاضی بھی کافی اچھی تھی، مجھے کسی آفس میں بھی نوکری مل جائے گی۔ مگر میرا دوست ہمت ہار جائے گا اور دوبارہ کسی بھی نوکری کے لیے اپلائی نہیں کرے گا، اس لیے اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ اس دن رفاقت نے اپنے دوست کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ بھی میری طرح محنتی ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ اسی لمحے اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور افسر سے کہا تھا کہ یہ میری جگہ نہیں، میرے دوست کا حق ہے۔ اس دن اس کا دوست رو پڑا تھا اور رفاقت خاموشی سے واپس آ گیا تھا، کیونکہ اسے سکھ ملا تھا کہ اس نے کسی کا حق نہیں مارا، وہ کسی کے کام آ گیا ہے۔ آج اسی دوست کا نام اس پرچی پر لکھا ہوا تھا۔ اسے ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ جب سمینا کو اسپتال لے جاتے ہوئے پولیس نے اسے روکا تھا تو ایک پولیس والے نے چپکے سے اس کی جیب میں کچھ ڈال دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید یہ چالان کی پرچی ہے، صرف اس کی بیوی کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس پر رحم کھایا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ ڈر کے مارے کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پولیس والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا پرانا دوست
توصیف ہی تھا۔ اسی نے اس کی جیب میں یہ پرچی اور چابی ڈالی تھی۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ رفاقت نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو پہچان گیا، یہ تو توصیف احمد تھا۔ دونوں ایک لمحے کو خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر رفاقت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر توصیف کو گلے لگا لیا۔ توصیف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں بہت دنوں سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، جب ناکے پر تمہیں دیکھا تو فوراً پہچان لیا تھا۔ یہ چابی تمہارے لیے ہے تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے۔ تمہارے چہرے کی طرف دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ موٹر سائیکل تمہاری نہیں ہے، کیونکہ موٹر سائیکل کے ساتھ ہیلمٹ مل رہا ہے اور تم نے وہ ہیلمٹ ابھی نہیں پہن رکھا تھا، جبکہ تمہاری مالی حالت بھی اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کوئی جان بوجھ کر اپنا نقصان تو نہیں کروانا چاہے گا نا؟ برسوں پہلے تم نے مجھ پر احسان کیا تھا، یہ اس کا بدلہ اتارنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، حالانکہ میں بدلہ نہیں اتار سکتا۔ رفاقت نے کہا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، میں نے صرف وہی کیا تھا جو ٹھیک لگا تھا۔ توصیف نے مسکرا کر کہا، لیکن میرے لیے وہ بہت بڑا قرض تھا جو اداج ادا ہوا ہے۔ اس وقت کھڑکی میں سے بھابھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ جب اس کی نظر رفاقت کے ہاتھ میں چابی پر پڑی تو اس کے دل میں خوف بھر گیا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ جس نے اس کو مروانے کی کوشش کی تھی وہ آج پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ سمینا کے بچے کو دیکھ کر اسے ویسے بھی بہت زیادہ ندامت ہوتی رہتی تھی کہ اس نے ایک معصوم جان کو مارنے کی کوشش کی۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے حسد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ختم کرنا چاہا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ رفاقت نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا یقین پیدا ہو گیا تھا کہ جو نیکی کی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے وقت لگے، مگر اللہ ضرور اس کا بدلہ دیتا ہے۔ توصیف نے جاتے جاتے کہا کہ قانون ہمارے فائدے کے لیے بنتا ہے، اس لیے ہمیں اسے توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہیں اور دوسرے بھی محفوظ رہیں۔ رفاقت خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی تو رفاقت چونک گیا اور جلدی سے اندر گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور سمینا کی طرف دیکھا۔ سمینا کے چہرے پر کمزوری کے باوجود ایک سکون تھا۔ رفاقت نے دل میں سوچا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی دولت یہی اس کا خاندان ہے۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور دل میں فیصلہ کیا کہ چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچے گا اور ہمیشہ سچائی اور محنت کے راستے پر چلے گا، کیونکہ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی اور اللہ ہر نیک دل انسان کا ساتھ دیتا ہے۔